علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج میں آپ کو 2 کہانیاں سنانے جا رہی ہوں۔ ساری رات صلہ ایک پل کو نہ سوئی تھے۔ ایسی صورتحال میں بھلا اسے نیند آتی بھی کیسے؟ صبح کے کسی پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ بچوں کے شور سے کھلے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کچھ پل لگے تھے اسے حواسوں میں لوٹنے میں۔ باہر سے ہلکا ہلکا شور آ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ وقت دیکھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس بہت ہوا، بہت دیر وہ رو لی چھپ کر۔ اب اپنے قدموں پر وزن ڈالنے کی باری تھے۔ ایک گہری سانس خارج کرتے وہ اسٹور سے باہر نکلے۔ اس کا رخ اپنے گزشتہ کمرے کی جانب تھا۔ باہر لاؤنج میں اس کا ٹاکرا کسی سے نہ ہوا۔ کمرے کا دروازہ مقفل تھا۔ صلہ نے بنا نوک کیے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا، اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اندر کا منظر اس کے سبھی زخموں کو ایک ہی بار میں بے دردی سے نوچ گیا تھا، جن سے بے طرح خون رسنے لگا تھا۔ بیڈ پر سرخ دیدہ زیب فراک زیب تن کیے بنی سمری مشل اور اس کی گود میں سر رکھے لیٹا بالاج۔ وہ اسے مسکرا کر کوئی بات کر رہا تھا، جبکہ مشل ہنستی ہوئی اسے سن رہی تھے۔ اس منظر کو دیکھتے ہی صلہ کی آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگے۔ آواز پر وہ دونوں دروازے کی جانب متوجہ ہوئے، اور سامنے صلہ کو دیکھ کر بالاج کرنٹ کھا کر مشل سے دور ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت تک بدل چکے تھے۔ شاید وہ اس وقت صلہ کی وہاں موجودگی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ تمہیں تمیز نہیں کسی کے کمرے میں آنے کی؟ مشل بد مزہ ہوتی چیخے، مگر صلہ اسے سن کہاں رہے تھے۔ وہ تو شاہ کی نگاہوں سے محض اس بے وفا کو دیکھ رہے تھے، جو اب پشیمان سا بستر سے اترا اس کی جانب آ رہا تھا۔ صلہ کی سوجی سرخ آنکھیں اس کے ساری رات روتے رہنے کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ الجھے بال اور شکن آلود کپڑے اس کے اوپر گزر چکی قیامت کی چیخ چیخ کر نشاندہی کر رہے تھے۔ صلہ، تم؟ بالاج نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ اس سے پہلے کہ بالاج اس تک پہنچتا، مشل تیزی سے اس کے پاس پہنچی اور بالاج کے بازو تھام لیے، لیکن بالاج اس کی پکڑ کو نظر انداز کرتا اپنے بازو چھڑا کر صلہ کی جانب بڑھا۔ نئی زندگی کی پہلے صبح تمہیں بہت مبارک ہو بالاج۔ وہ پلکوں کو جھپکتی تمسخرانہ ہنسے، شاید خود کا ہی مذاق اڑا رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو یار؟ میں تمہارے پاس آنے ہی والا تھا۔ کوئی کام ہے کیا؟ وہ اس کے پاس آتا نرمی سے گویا ہوا۔ اور مشل؟ کب برداشت تھا اسے بالاج کا یہ انداز؟ وہ غصے سے کھولتی تیزی سے کمرے سے باہر بھاگے۔ وہ دونوں آپس میں اس قدر کھوئے تھے کہ اس کا جانا محسوس ہی نہ کر سکے۔ ایک آنسو صلہ کی آنکھ سے ٹوٹ کر پھسلا۔ نہ کرو یار، مجھے تم تکلیف دے رہی ہو۔ بالاج نے جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ تمسخرانہ ہستی نفی میں سر ہلانے لگے۔ صلہ، تمہاری زندگی میں اس قدر بے وقت چیز ہے جو اگر مر بھی جائے تو کم از کم بالاج پر تو کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اس لیے اپنے یہ الفاظ اپنی دوسری بیوی کے لیے سنبھال کر رکھو۔ میں اب اس خوبصورت سیراب کے پیچھے نہیں بھاگنے والی۔ اس کا لفظ اذیت میں ڈوبا تھا۔ مت کرو ایسا صلہ، یقین رکھو مجھ پر، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے مفاہمت سے کہتے صلہ کا کملایا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تم صرف اپنی زندگی کو سیٹ کر لو مسٹر بالاج، اپنے لیے میں اس نے اب پر زور دیا، کافی ہوں۔ کہتے ہی اس نے بالاج کے ہاتھ غصے سے جھٹکے۔ مجھے امی والا پورشن ابھی، وہ حتمی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی ابھی زور دے کر گویا ہوئے، ابھی خالی چاہیے۔ مجھے مزید تمہاری کرم نوازیاں نہیں چاہیے۔ میں نیچے شفٹ ہو رہی ہوں، اس لیے تم… اے منو
मनहूस लड़की, तुम सुबह ही सुबह यहाँ क्या कर रही हो? अभी उसकी बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी जब ताई और उनकी तीनों बेटियां मशल के हमरा वहां दाखिल हुई। गालिबन मशल उन्हें ही लेने गई थे और अब वो खुद पुरसुकून सी बेड ग्राउंड पर बैठती उन सबको देखने लगे। मनहूस हैं आप और आपकी ये तीनों बेटियां, वो ठहरे हुए लहजे में गोया हुए। जब कुछ बचा ही ना था तो कैसी इज्जत और कैसा लिहाज। आप सबकी मनहूसियत खा गई मेरी खुशियां, उजाड़ गई मेरा घर, मगर याद रखना मेरा अल्लाह है जो सब देख रहा है। वो सीने पर हाथ बांधे गुर्रा कर गोया हुई। लहजा खुद ब खुद भीगने लगा था। किस कदर थे जालिम वो लोग कि जुल्म की इंतहा भी कर दी और उन्हें इस चीज का एहसास तक ना था। सिला का दिल फट रहा था, मगर अब हिम्मत तो करनी ही थी ना। अरे बकवास कर रही हो, मनहूस तो तुम हो। सानिया गुर्राते हुए उस पर झपटी थे जब तेजी से बालाज ने अंदर कूदते सानिया को सिला की पहुंच से दूर रखा। हाथ के इस्तेमाल से गुरेज करना सानिया, वरना मैं सब भूल जाऊंगा। बालाज में जैसे उस वक्त सब ने पुराने बालाज की झलक देखी थे, लेकिन सिला उस रूप को देखती तमस्कुराना मुस्कुरा दे। अब कोई झांसा नहीं, नो नेवर। वो उस फरेब की दलदल से निकल आए थे। मनहूस तो तू है। जिस दिन से इस घर में आई है, घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं। ताई बेटे को देख के हल्क के बल चीखे। क्या कभी किसी ने चिड़िया घर में भी सुकून देखा? ना कभी इस घर में सुकून था और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ना कभी यहां सुकून होगा। आज दिल की भड़ास जिसे वो हमेशा मसलहत के तहत ही पी जाते थे, बाहर ले आए थे। तू बददुआएं दे रही है हमें, बदकिरदार औरत, जिससे मेरे भाई को एक खुशी नसीब ना हुई। एक वारिस तक तो तुम उसे दे ना सकी, और तुम कितने वारिसों की लाइनें लगा चुकी हो मोहतरमा। बात कर रही हो मेरी तो फिर भी 2 बेटियां हैं। तुम तो बांझ हो, बांझ जो एक बेटी तक भी पैदा ना कर सकी। गुस्से से खौलते दिमाग के साथ सिला चीखे थे और यहीं पर वो सब गुर्रा उठे थे। दूसरों के ऐब गिनवाने वालियां खुद पर एक बात तक बर्दाश्त न कर सके थे। तूने मुझे बांझ कहा? मां सुन रही है तू? इसने मुझे। सानिया वहीं जमीन पर बैठती मातम करने लगी थे। तुझे कीड़े पड़े सिला, मेरे बेटे की खुशी तुमसे देखी ना गई। तू। ताई के वावेलों पर सभी मेहमान वहां इकट्ठे होने लगे थे। सूरत हाल गंभीर होती जा रही थी। सिला फिलहाल जाओ यहां से, हम बाद में इस मामले पर बात कर लेंगे। बालाज ने सिला को मंजर से हटाते बात दबानी चाहिए। हरगिज नहीं। जबकि बालाज की बात सुनकर सिला भूखे शेर की मानद गुर्राए। मजीद ये लोग अपने वावेले मचाकर मुझे दबा नहीं सकते, और ना ही तुम। मुझे मेरी माँ का घर खाली चाहिए तो अभी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी कमाई से मुझे जो नसीब होना है वो मैं देख चुके हूं। माँ की जानिब से मिला अपना हक क्यों छोड़ूं मैं? तुम्हारा बस चले ना बालाज तो तुम मुझे जिंदा जमीन में दफन कर दो, और जब मेरे लिए स्टैंड ले नहीं सकते तो मेरी अपनी चीजें भी मुझसे मत छीनो। आज वो किसी से नहीं दबने वाले थे। आज उसमें शादी से पहले वाली मुंह जोर सिला की झलक दिखाई दे रही थी, जो रिश्तों के तकाजे निभाती कहीं खत्म हो गई थे। मगर आज उसे ना किसी का खौफ था ना लिहाज। रूह पर जख्म इतने गहरे थे कि वो खौफ से आजाद होती बेखौफ हो गई थे। अरे तौबा तौबा, इतनी जुबान दराज लड़की। हौसला है भाई बालाज का जिसने इसे रखा हुआ है, और नहीं तो क्या। मेरी बहू होती तो कब का बेटे से 3 बोल बुलवा कर घर से निकाल बाहर करती। ताई की ही रिश्तेदार खातून अपनी अपनी बोलियां बोलने लगी थी। ताई के बैन बढ़ने लगे थे। सानिया मजीद शिद्दत से आहो बका करने लगे थे। किस चीज का इंतजार है तुम्हें बालाज? तलाक देकर दफा करो इसे, फारिग करो इस बेहुदा लड़की को। ये सानिया का शौहर था जिसे अब हंगामी सूरत पर निचला पोर्शन खाली करना पड़ रहा था। नहीं नहीं, ये क्यों देगा तलाक? ये तो जूते पड़वाएगा माँ बहनों को इस मनहूस के हाथों।
सानिया अपनी जगह से उठती बालाज की जानिब बढ़ती, शिद्दत से बयान करती गोया हुई। सूरत हाल बालाज को बौखलाए दे रही थे। हर जानिब से उस पर इकट्ठा अटैक हुआ था। सूरत हाल तो सिला की भी तवक्को से उलट रूप इख्तियार कर गई थी। वो तो यहाँ शौहर से बात करने आई थी, मगर ये सब। उसने खामोशी से कमरे से बाहर निकलना चाहा, जब सानिया ने उसे धक्का देते जमीन पर पटका। निचला पोर्शन चाहिए ना तुझे? देते हैं, अभी देते हैं। पहले तू। उसने बालाज की जानिब इशारा किया। इस मनहूस को तलाक दे तलाक इसे, ताकि ये अपनी मनहूसियत लेकर यहां से चली जाए। आई बड़ी ये मेरे सर पर छत खींचने वाली। इसे मैं बताती हूं दर बदर होना क्या होता है। सानिया गुस्से से पागल होती, नफरत और हकारत की आखिरी सीढ़ी पे खड़ी थी शायद। बालाज, मैं कह रही हूं दे तलाक इस कलमोही को, वरना मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। ताई भी बालाज से कह उठी, जबकि वो हैरत से ये सारा मंजर देख रहा था। तुम इतने बेगैरत कब से हो गए बालाज के एक छटांग भर की लड़की ने तुम्हारे पूरे खानदान को आगे लगाया हुआ, और तुम यूं खामोशी से खड़े ये तमाशा देख रहे हो। सानिया के शौहर ने बालाज को झंझोड़ते हुए कागजात बालाज के सामने किए। सिला को अपने कदमों तले से जमीन निकलती महसूस हुई। वो फटी फटी निगाहों से उन सबको देख रहे थे। एक लम्हा लगा था उसे सारा खेल समझने में। ये सब प्री प्लान था। वो लोग तो बस सिला के एक कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे, वरना तलाक के कागजात पहले से तैयार करवाने की भला क्या तुक थी। एक गिल्टी उसके गर्दन में उभर कर मादूम हुए। उसने सब सोचा था, मगर ये नहीं। वो तड़प कर बालाज के जाने बढ़े। बालाज नहीं। उसकी आवाज कहीं हल्क में ही दब गई थी, जब सानिया ने उसके आगे अपना पांव किया और वो उलझकर बेतरह बालाज के कदमों में जा गिरे। कोहनियां छिल गई थीं, जहां से नन्ही नन्ही खून की बूंदें उभरने लगी थीं। उसने धुंधलाई निगाहों से ऊपर की जानिब देखा, जहां बालाज की बाजू थामे खड़ी मशल उसे तमस्खुराना निगाहों से देख रहे थे। सिला को अपना आप हवाओं में मुअल्लक होता महसूस हुआ, क्योंकि वो सितमगर बेवफा उन कागजात पर दस्तखत कर रहा था। उसके जिस्म को एक झटका लगा। उसे लगा शायद उसकी रूह परवाज कर गई है, लेकिन नहीं। वो सब देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे, सुन पा रहे थे, मगर कुछ करने से कासिर थे। दिमाग, अक्ल, समझ जैसे सब मफलूज हो गए थे। कैसे और कौन किस अंदाज में उसे नीचे छोड़कर गया। बच्चियां उसके पास कैसे आईं, वो मां के कमरे में कैसे पहुंची, उसे कुछ पता नहीं था। पता था तो बस इतना कि उसके इर्द गिर्द उसकी बच्चियां रो रही थीं, शायद भूख से, क्योंकि उन्होंने तो नाश्ता भी नहीं किया था। उसे पता था तो ये कि उसकी 4 साला अज़दवाजी जिंदगी का अंजाम ये सब हुआ। ये हक के लिए खड़े होने की सजा थे। नोच खाएंगी वो माँ बेटियां तुम्हें सिला, जलाकर भस्म कर देंगी। हवा के दोष पर एक नहीफ आवाज उसके कान के पर्दों से आकर टकराए। कोई किसी को नहीं खाता माँ। आज के दौर में जो जैसा करेगा वैसा भर भी लेगा। आज उसे अपनी ही आवाज अपने चेहरे पर तमाचे की मानत लगी थी। आज जिस मोहब्बत पर उसे गुरूर था, वो गुरूर महज एक बेटे की खातिर पाश पाश हो गया था। उस शख्स ने मोहब्बत तो उसे बहुत की थी शायद, मगर वो उसकी कदर ना कर सका। उसे हुनूज बच्चियों के रोने की आवाजें आ रही थी, जबकि उसकी अपनी आंखें रफ्ता रफ्ता बंद हो गई थी। दोस्तों, ये थी सिला और बालाज की कहानी, जिनके खुशहाल जिंदगी को उनके अपनों ने ही बर्बाद किया। बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। बाबा ग्रेजुएट थे, नौकरी ना मिली तो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। एक रोज वो अम्मी को अस्पताल ले जा रहे थे कि रिक्शा उलट गया। वालिदा को शदीद चोटें आईं, यूं उनका साथ छूट गया। बड़ी बहन बानो 8वीं में थी। उन्होंने अम्मा की जिम्मेदारी को फर्ज जान कर निभाया।
والد کی اتنی آمدنی نہ تھی کہ گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی اخراجات بھی اٹھاتے۔ یوں یہ ذمہ داری بھی آپا نے اٹھا لی۔ ہم تینوں بہن بھائی میں وہی زیادہ سمجھدار تھی۔ انہوں نے اپنے بلبوتے پر میٹرک تک تعلیم حاصل کی، پھر پڑھائی کو خیر بات کہہ کر اسکول میں ٹیچر لگ گئے اور ملازمت کے ساتھ ٹیوشن پڑھا کر ہمارے تعلیمی اخراجات پورے کرنے لگے۔ بابا کے کندھوں پر 2 جوان بیٹیوں کا بوجھ ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے لگا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور حالات کسی کے کہنے پر بدلتے نہیں۔ ہاں، انسان اگر خود ڈھال بن جائے تو حالات کا مقابلہ کرنا کچھ مشکل بھی نہیں۔ آپا میری آئیڈیل تھیں، جنہوں نے مجھے کسی موڑ پر بھی کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ وہ حالات سے مقابلہ کرنا بخوبی جانتی تھیں۔ میں نے ان سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، کیونکہ میری نظر میں ان کا درجہ ماں جیسا تھا۔ اپنی سہیلی زویا کی برتھ ڈے پارٹی میں میری ملاقات ابراہیم سے ہوئی۔ وہ اس کے بڑے بھائی تھے۔ اس کے بے حد اصرار پر میں پہلی بار اس کے گھر گئی تھی۔ وہ مجھے اپنی فیملی سے ملانا چاہتی تھی۔ اس کی فیملی سلجھی ہوئی تھی۔ گھر کے سبھی افراد محبت کرنے والے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ابراہیم ان میں بہت منفرد تھے، سمجھدار اور خاموش طبع، ایسی شخصیت کے مالک جس کے ساتھ کی ہر لڑکی خواہش کر سکتی تھی۔ ان لڑکیوں میں شاید میرا بھی شمار ہو جاتا، مگر میں نے اس خواہش کو ختم کر دیا۔ میں زمین اور آسمان کا فرق سمجھتی تھی۔ میری آنکھ ایک غریب گھرانے میں کھلی تھی، اور وہ بھی ایک بیٹی کی حیثیت سے۔ ہمارا گھرانہ گرچہ پڑھا لکھا اور عزت دار تھا، مگر غربت اور حالات کی کم ظرفی نے کسی کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ تبھی میں زویا کے گھرانے سے متاثر تھی کہ یہ لوگ کتنے سلجھے ہوئے اور خوشحال تھے۔ میرا دل کرتا ان کے گھر میں رہ جاؤں۔ ابراہیم سے اب روز ہی سامنا ہونے لگا، یوں کہ زویا کو کالج لے جانے کی ڈیوٹی اسی کی تھی۔ اس کے باوجود میں نے کبھی اسے بات نہیں کی، اور اس نے بھی مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دنوں بعد زویا نے بتایا کہ اس کی دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے اس کو اسلام آباد جانا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد وہ چلے گئے۔ ادھر آپا کا رشتہ طے ہو گیا۔ ان کی بات بچپن سے تایا زاد سہیل سے طے تھے۔ آپا کی شادی سادگی سے ہو گئی، جو بابا سے بن پڑا دے دیا اور باقی حالات پر چھوڑ دیا۔ زویا اور آپا کا چلے جانا میرے دل کو ویران کر گیا۔ اب میں اداس رہنے لگے۔ تبھی خود کو مشغول کرنے کے لیے بچوں کو گھر پر ٹیوشن پڑھانے لگے۔ ایک دن میں نے بھائی ارسلان کے اسکول اور اپنی کالج کی فیس کے سلسلے میں بابا سے بات کی تو انہوں نے بڑے اطمینان سے مشورہ دیا کہ کالج چھوڑ دو۔ مجھے ان کی بات ذرا پسند نہ آئی۔ انہوں نے پڑھے لکھے ہو کر ایسا کہا تو افسوس ہوا۔ اس کے بعد بابا سے کبھی اس بارے میں بات نہ کی، بلکہ کوشش شروع کر دی کہ ٹیوشن سے ہی اپنے اور بھائی کے تعلیمی اخراجات اٹھا سکوں۔ ایک دن آپا نے مجھے بتایا کہ بابا نے اپنے ایک امیر کبیر دوست کے بیٹے جمیل کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ افتخار انکل کو میں جانتی تھی، وہ بابا کے بچپن کے دوست ہیں، لیکن اتنی جلد کسی بندھن میں نہیں بندھنا چاہتے تھے۔ میری تعلیم ابھی ادھوری تھی اور ابھی تو بھائی پڑھ رہا تھا۔ میں نے آپا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، بابا ارسلان کو ہاسٹل میں داخل کروا رہے ہیں، اور میں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ جمیل اچھا لڑکا تھا، سلجھا ہوا، وہ ایک اعلیٰ محکمے میں پائلٹ تھا۔ اب انکار کا کوئی جواز نہ بنتا تھا۔ تبھی میں نے ہاں کرتے۔ یوں ہماری منگنی ہو گئی۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا اور ٹیوشن کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کرنے لگے، تو اچھا وقت گزرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد زویا واپس آ گئی۔ میں نے گلہ کیا کہ تم تو کچھ دن کا کہہ کر گئی تھی اور 4 ماہ بعد واپس آئی ہو، پھر کیا کرتے؟ دادی جان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی دادی نے انتقال سے پہلے تایا زاد زہیب سے اس کا اور ابراہیم کا رشتہ زہیب کی بہن رمشا سے طے کر دیا تھا۔ زویا نے بتایا کہ ابراہیم بھائی رمشا سے شادی پر راضی نہیں ہے، انہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ میں نے پوچھا۔ ایک ہے، بتا دوں گی، اس نے جواب دیا۔ دوسری بار وہ ملی تو بہت پریشان تھے۔ کہنے لگی
سلمہ گھر میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ خاندان میں یہ طے ہو گیا ہے کہ میری شادی زہیب سے ہوگی تو اس کی بہن میرے بھائی کے ساتھ رخصت ہو کر ابو کے گھر آ جائے گی، لیکن ابراہیم نے سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ابو بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ کون لڑکی ہے جس کے ساتھ ابراہیم بھائی شادی کی ضد کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی تم ہو سلمہ۔ یہ سن کر میں بت بن گئی۔ زویا نے مجھے بلایا اور بولی، تجھے کیا ہوا ہے زویا؟ آپا کی شادی سہیل بھائی سے ہو گئی اور میری شادی بابا کے دوست کے بیٹے جمیل سے طے ہو گئی ہے۔ تم آپا کی شادی میں نہیں آ سکیں، میری شادی میں ضرور آنا۔ تمہارا رشتہ کب طے ہوا؟ وہ پریشان تھے۔ تمہارے جانے کے بعد ابو نے طے کیا تھا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر جب اس نے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے مجھے ابراہیم کے لیے پسند کیا تھا تو میں دم بخود رہ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، یاد ہے تم پہلی دفعہ جب گھر آئی تھی میری برتھ ڈے پارٹی میں تو پہلی نظر میں بھائی نے تم کو پسند کر لیا اور تبھی سے تمہاری چاہت کو دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ میں دم گھونٹ کر رہ گئی۔ اس نے واپس آ کر مجھے سرپرائز دینا تھا کہ اس کے گھر والوں نے مجھے ابراہیم کے لیے پسند کیا ہے اور وہ بابا سے میرے رشتے کے لیے بات کرنے والے ہیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری شادی جمیل احمد سے ہو گئی اور میں بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ میں نے جمیل کی جتنی تعریف سنی تھی وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر نکلا۔ وہ ایک محبت کرنے والے شوہر اور اچھے ہمسفر ثابت ہوئے۔ گھر کے باقی لوگ بھی ٹھیک ہی تھے، اگر اچھے تھے تو انکل افتخار، جو سب سے محبت کرنے والے، سب کے لیے ایک جیسے تھے۔ میری زندگی خوشگوار گزر رہی تھی، کسی شے کی کمی نہیں تھی، مگر میں گزرے وقت کو بھولی نہیں تھے، لیکن بھول جانا چاہتی تھے کیونکہ میں نے بہت کچھ پا لیا تھا اور اب کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن یہ قسمت کی بات ہے کہ کسی کے پاس کچھ رہے یا نہ رہے، یہ وقت کا فیصلہ ہے۔ جب میرے پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تب جمیل جرمنی میں تھے۔ وطن واپس آتے ہوئے ان کا جہاز کریش ہو گیا اور وہ اس دنیا سے بھری جوانی میں چلے گئے۔ میں جو انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، میرا سب کچھ کھو گیا۔ پھر اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال انکل افتخار بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ آنٹی بھی بس جی ہی رہی تھیں کہ نہ جانے کب یہ بچے کچی سانسیں ختم ہو جائیں۔ وقت نے بہت بڑی چوٹ دی تھی جس کا زخم کب بھرنے والا تھا۔ جب تک آنٹی زندہ رہیں میں نے ان کی دیکھ بھال کی اور جو ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئیں دیوروں نے گھر اور کاروبار بیچ دیا اور میں اپنے بابا کے گھر آ گئی۔ گھر کے وہی حالات تھے، وقت تھا کہ مجھے بہت پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ایک دن اچانک زویا آ گئی، اسے تو میری یاد پلٹ لائی تھی اور کسی کو بھی میرا انتظار تھا۔ اس کو جب میرے بیوہ ہونے کا پتہ چلا تو میرے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، آج بھی ہمارے گھر میں کوئی تمہارا راستہ دیکھ رہا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ابراہیم کی بات کر رہی تھے جس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور ہر رشتے سے انکار کر دیا کرتا تھا۔ آج بھی اسے میری اتنی ہی چاہت تھی جتنی کل، لیکن مجھے اس کی چاہت کی گہرائی کا نہ کل پتہ چلا اور نہ آج۔ ہم دونوں میں کل جتنا فاصلہ تھا اتنا ہی آج بھی تھا۔ یہی بات میں نے زویا کو سمجھائی مگر وہ نہ مانی۔ اسے اپنے بھائی کی خوشی عزیز تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ کافی دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ آئی تو میں نے اس کے حسین چہرے پر پہلے والی خوشی نہیں دیکھی۔ یہ ایک اداس اور اترا ہوا چہرہ تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت اصرار پر بتانا پڑا کہ میرے اور ابراہیم کے رشتے پر اس کی والدہ نہیں مان رہی۔ گھر کے باقی تمام افراد تمہیں چاہتے ہیں لیکن امی نہیں۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر آنسو نمی بن کر آنکھوں میں اتر چکے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں۔ پہلے کی بات اور تھی دوست، مگر اب کی بات اور ہے۔ تمہیں اپنی ماں کے جذبات سمجھنے چاہیے۔ میرا اتنا سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانی۔ اسے اپنی دوست اور بھائی کی پسند زیادہ عزیز تھی
اس کا کہنا تھا کہ جس طرح گھر کے باقی لوگ مان گئے اسی طرح امی بھی مان جائیں گے۔ کئی دن گزر گئے، وہ نہ آ سکے۔ مجھے اس کی فکر لاحق تھی کہ خدا خیر کرے۔ پتا چلا کہ اس کی امی کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ کیا یہ سب میری وجہ سے ہوا؟ زویا نے کہا تھا کہ وہ ہر حال میں ماں کو اس بات پر راضی کر لے گی کہ وہ مجھ بیوہ کو بہو کے روپ میں قبول کر لیں، مگر ایسا نہ ہو سکا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ کون ماں ہوگی جو اپنے جوان سال بیٹے کے لیے ایک بیوہ اور ایک بچے کی ماں کا رشتہ قبول کر لے؟ ابراہیم کو اچھے رشتوں کی کمی نہ تھے، مگر زویا میری محبت میں یہ بات نہ سمجھ سکے۔ کل بھی میں نے ابراہیم اور اپنے درمیان طویل فاصلہ محسوس کیا تھا، اور آج بھی اسی فاصلے کی شدت کو محسوس کر لیا۔ سچ ہے کہ آسمان اور زمین ایک نہیں ہو سکتے۔ کسی کی خواہشوں کے مزار پر اپنی خوشی کا ٹھکانہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس حادثے کے بعد میں نے اپنا وہ گھر محلہ ہی چھوڑ دیا جہاں زویا جیسی دوست بے انتہا چاہنے والا ابراہیم رہتا تھا، جس کی خاموش چاہت نے اسے جلا کر کندن بنا دیا تھا۔ میں نے سب سے کنارہ کر لیا۔ اب میرا نیا سفر شروع ہوا تھا جہاں مجھے حالات سے مقابلہ کر کے ایک نئی دنیا بنانی تھی، خوشیاں تلاش کرنا تھے۔ اب تو یہی دعا تھی کہ جن رستوں پر چلوں وہ مجھ پر آسان ہو جائیں اور میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ میری منزل میرا بیٹا تھا، جس کو میں نے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا تھا۔ اس کی پرورش توجہ اور سلیقے سے کرنا تھے تاکہ اس کی شخصیت کی تعمیر میں کوئی کمی نہ رہ سکے۔ وہی راستہ، وہی پاؤں تھے، وہی سفر تھا، مگر منزل بہت دور تھے۔ میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کر لی اور اخراجات پورا کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھانے لگے۔ اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ آمدنی کا یہی ذریعہ میری دسترس میں تھا، اور محنت کے اس سفر میں میرے پاؤں آشنا تھے، جو کبھی تھکتے تھے تو کبھی پھر سے چل پڑنے کی خاطر ایک نئے عزم کے ساتھ تازہ دم ہو جاتے تھے۔ میں سوچتی تھی اللہ نے جو نصیب میں لکھ دیا وہی ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے موت اپنے وقت پر انسان کو تلاش کر لیتی ہے، ویسے ہی رزق بھی اللہ کے حکم سے انسان کو تلاش کر لیتا ہے۔ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ زندگی نہ آسودہ تھی، پھر بھی کسی کی محتاجی نہ تھی، مگر ایک خلش تھی جس نے مجھے ادھورا بنا رکھا تھا، جو کبھی کبھی مجھے تڑپا دیتی تھی۔ ایسے ہی سال گزرتے رہے۔ بابا جان کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے آسرے سے بھی محروم ہو گئی۔ اب میرا بیٹا 14 برس کا تھا اور میٹرک میں پڑھ رہا تھا، جب ایک روز کسی عزیز کی زبانی زویا اور ابراہیم کو بابا کے انتقال کا پتہ چلا۔ وہ پتہ پوچھتے تعزیت کو چلے آئے تھے۔ گھر کی گھنٹی بجنے پر میں نے دروازہ کھولا تو ان شناسا چہروں کو مدت بعد اپنے گھر دروازے پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایک منٹ کے لیے تو ان کو اندر بلانا ہی بھول گئی۔ بہرحال پھر زویا میرے گلے لگ گئے۔ بچھڑے ہوئوں نے گلے شکوے بھی کیے اور افسوس بھی۔ یوں ٹوٹا ہوا سلسلہ ایک بار پھر سے جڑ گیا۔ پھر وہ آنے جانے لگے۔ ایک بار پھر اس نے وہی بات میرے کان میں کہی، وہی سحر پھونکا کہ بھائی ابھی تک تمہارے انتظار میں ہے، اب تو ہاں کر دو۔ میں خاموشی سے سن اور سوچ رہی تھی کہ اتنے سچے جذبوں کو ٹھکرانے سے کفران نعمت ہوتا ہے، تو کیا ہاں کر دوں؟ تبھی ایک شگفتہ آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ یہ آواز میرے بیٹے کی تھی، جو پوچھ رہا تھا کہ ماں کیا سوچ رہی ہو اور کس بات کی ہاں کرنی ہے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں نے لمحہ بھر کو اپنے بیٹے کے شگفتہ چہرے کی طرف دیکھا، جسے جوانی کی بہار نے نوخیزی کا روپ دیا، اور پھر اسے سوال کا جواب دینے سے جھجک گئے۔ بس اتنا ہی کہا کہ کچھ نہیں بیٹے، کوئی ہاں نہیں کر رہی، کیونکہ میں تو تمہارے لیے جی رہی ہوں اور تمہارے لیے ہی جینا ہے عمر بھر۔ اور زویا کے سوال کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ میری دوست، مجھے دیکھو اور میرے بیٹے کو دیکھو، جو اب جوان ہو رہا ہے، اب زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کے اس کے دن ہے۔ میں اسے کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھے گا کہ اتنے عرصے بعد میرا دوسرا باپ لے آئے ہو؟
पहले ये कदम क्यों नहीं उठा लिया जब मैं छोटा था और आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता था। मैंने जो इरादा किया था दिल में एक बार फिर उसे मिटा डाला। जोया ने पूछा, क्या सोच रही हो? तो मैंने कहा, अब मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मेरा जवान बेटा है, तुम इसे तकदीर का लिखा ही समझ लो कि मैं और इब्राहिम एक नहीं हो सकते। ये हमारी किस्मत में नहीं। मेरा जवाब सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो मेरी मजबूरी समझ गई। उसने दोबारा कोई बात ना कही और भारी कदमों से लौट गई। मैं डुबडुबाई आंखों से उसे जाते हुए देखती रह गई। कहते हैं कि कुछ चीजें किस्मत में नहीं लिखी होती, कुछ इंसान किस्मत में नहीं लिखे होते। अब मैं यही सोचती हूँ कि इब्राहिम ने मेरे लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन हमारा मिलना किस्मत में नहीं था। दोस्तों, ये थी सलमा और इब्राहिम की कहानी, जिसमें सलमा ने अपने जवान बच्चे के लिए अपनी जात की कुर्बानी दे दी। उम्मीद करती हूँ इन कहानियों से आपने काफी कुछ सीखा होगा। आप सब इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर हसनैन नबी का, जिनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है, और मिस उष्णा का, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।